ग्रेड 6 میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس تحسین ہوں۔ میں آپ کو گریڈ 6 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب گھروں پر اپنا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے اور وہ ٹھیک ہوں گے۔ آج آپ کا گریڈ 6 میں پہلا دن ہے اور یہ آپ کی اردو کی کلاس ہے۔ آج اردو کا جو سبق ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے صادق اور امین۔ تو آپ اپنی اردو کی کتاب علم و ادب کا صفحہ نمبر 19 کھول لیجیے۔ صادق جو ہے وہ سچ بولنے والے کو کہتے ہیں، اور اس سبق میں یہ لفظ صادق جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آیا ہے۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے اور آپ کو کبھی کسی نے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اور ہمیشہ سچ بولا اور سچ کی تعلیم دی۔ اور صدیق کا جو لفظ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور صدیق کا مطلب صدیق اس کو کہتے ہیں جو سچ بولنے والے شخص کی گواہی کے سچا ہونے کی گواہی دے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی گواہی دی، اس لیے ان کو صدیق کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت کا دور شروع ہوا، اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے خلیفہ بنے۔ اور اس سبق میں یہی بتایا گیا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے دوست تھے، اور آپ نے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی گواہی دی۔ اور ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا کہ جب لوگوں کے سامنے میں نے اسلام پیش کیا تو بہت سے لوگوں نے اس کو قبول کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کی، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب میں نے اسلام پیش کیا تو انہوں نے فوراً اسے قبول کر لیا۔ اسی طرح جب واقعہ معراج پیش آیا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اس واقعے کی تصدیق جو ہے وہ کون کرے گا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق اس بات کی تصدیق کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ یعنی واقعہ معراج پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی اور جنت اور دوزخ کے نظارے کروائے گئے، یعنی یہ ایک ناقابل یقین واقعات تھے جن پر لوگ یقین نہیں کر سکتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی گواہی دی کہ آپ جو کچھ بھی بیان کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ کا نام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم و بیش 3 برس چھوٹے تھے، اور بڑوں میں یعنی کہ مردوں میں سب سے پہلے آپ ہی نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد اسلام کی راہ میں پیش آنے والی تکالیف کو بڑے صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا۔ اور سب سے پہلی مسجد آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے صحن میں قائم کی، جہاں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف رکھا تھا، اور جہاں آپ ایک جانب قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، یعنی انہیں مسلمان ہونے پر آمادہ کر رہے تھے یا اسلام کی طرف بلا رہے تھے، تو دوسری جانب آپ نے غلاموں اور غریبوں کے لیے بھی بہت کام کیا جو مشکل میں تھے، اور جو غلامی میں تھے، اپنے آقاؤں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے، ان کو آپ نے آزاد کروایا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی غلاموں میں شامل ہیں جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی سے قیمت دے کر ان کو آزاد کروایا تھا یہودی کی غلامی سے۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جب مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی تو لوگوں نے ان کو بہت تنگ کیا، تو پھر کفار نے بہت ظلم و ستم کیے ان کے اوپر، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کرنے کا حکم آیا اور وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق بھی ظاہر ان کے ساتھ تھے، تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے جب وہ یعنی ہجرت کے لیے روانہ ہوئے۔ جب پہنچے تو جب مدینہ پہنچے تو ان کے پاس صرف 5,000 درہم باقی رہ گئے تھے، یعنی کہ سارے کا سارا مال انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا۔ مدینے میں مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے زمین کا جو ٹکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، یعنی کہ اس پر مسجد تعمیر کی جائے گی، تو وہ 2 یتیم بچوں سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔
تو دونوں بچوں نے یہ زمین مفت دینا چاہی لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہیں کیا اور انہوں نے اس کی قیمت ادا کی، اور اس قیمت کو ادا کرنے کی سعادت بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی حاصل ہوئی۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے اپنے گھر کا سارا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، یعنی جہاد کے دوران اسلحہ خریدنے کے لیے یا اور چیزوں کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلے جہاد کی تیاری کے لیے مال جمع کیا جاتا تھا۔ اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا جو سامان تھا، مال و اسباب تھا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی راہ میں جو قربانیاں دیں وہ اتنی زیادہ تھی کہ اس میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے اس سبق کی ریڈنگ آج ہم صرف صفحہ نمبر 19 ہی پڑھیں گے، اور اس کی آپ نے اچھی طرح سے ریڈنگ کرنی ہے، اور اس کی ریڈنگ کرنے کے بعد آپ کا یہ گھر کا کام ہے کہ آپ نے اس کا سوال مشق نمبر 1 کا سوال نمبر 1، 2 اور 3 نوٹ بک پر کرنا ہے، اور پھر صفحہ نمبر 22 پر مشق نمبر 6 جو ہے دار کے علاقے کے ساتھ مزید 5 مرکب الفاظ بنائیے۔ یہ آپ نے بک پہ ہی کرنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ شکریہ۔